السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان نیوز نیٹ ورک۔ سنی علماء کونسل کی جانب سے بھکر میں ختم نبوت کانفرنس کا آج انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو سرپرست ہیں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، وہ بھی بھکر پہنچ چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بھکر آمد کے موقع پر اور یہ جو ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد آج کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ ختم نبوت اور دفاع صحابہ، یہ بظاہر دو لفظ ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی عنوان ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کا اپنا فرمان ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا، اور اس دعوی نبوت کے خلاف پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جہاد کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے والے سیدنا صدیق اکبر کے لشکر کے وہ سپاہی تھے۔ تو یوں میں کہنا چاہوں گا، ختم نبوت کا تحفظ سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا، اور صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب کے 20,000 لوگ اس میں واصل جہنم ہوئے تھے۔ عنوان اتنا قیمتی تھا کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان میں قرآن پاک کے 700 قرآن پاک کے حافظ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ پاکستان میں 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی تھی۔ آپ کے علم میں ہے 10 سے 12,000 لوگوں نے لاہور میں جام شہادت نوش کیا تھا، اور 1974 میں وہی تحریک جب دوبارہ چلی تھی تو پھر پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک وہ حقیقت میں تحفظ ختم نبوت ہی کا دوسرا نام ہے، اس لیے کہ صحابہ کی عزتیں اور نافوس اگر محفوظ ہیں تو ختم نبوت محفوظ ہے۔ اگر صحابہ کی صحابیت اور ناموس کا تحفظ نہیں ہے تو پھر ختم نبوت بھی محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کے اس قومی اسمبلی کے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان کے مسلمان، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس وقت سے لے کر اس وقت تک عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی محنتیں، کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی کانفرنس اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ سر، یہ بتا دیں کہ اسمبلی میں دفاع صحابہ بل کے حوالے سے اس وقت تک کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں، صوبائی اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل ایک آیا تھا۔ مسلم لیگ قوف، اس وقت پرویز الہی صاحب سپیکر تھے، ان کی ایک رکن تھی ختیجہ عمر صاحبہ، اس نے پیش کیا تھا، اور پوری پنجاب اسمبلی کے اراکین نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کی تھی۔ وہ بل پھر گورنر کے پاس چلا گیا تھا، گورنر نے اسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا تھا، اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں، وہ خود با اختیار ہیں، انہی کے آفس میں وہ بل پڑا ہوا ہے۔ انہیں چاہیے، چونکہ بل انہوں نے پیش کروایا تھا، وہ اسے بھیجیں گورنر کے پاس، اور جب وہ بھیجیں گے میں امید رکھوں گا موجودہ گورنر صاحب اسے منظور کر لیں گے۔ پورے ملک میں آپ کا ایک مضبوط ووٹ بینک ہے، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی بدترین صورتحال ہے۔ پاکستان میں کبھی ایسے حالات نہیں ہوئے تھے جو اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کے مختلف حلقوں میں، قومی صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو اس اسمبلی سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اسمبلی کو جعلی بھی کہتے ہیں، چوروں کا ڈیرا بھی کہتے ہیں، ڈاکوؤں کا ڈیرا بھی کہتے ہیں، اور اسی اسمبلی کا 7 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن لڑ کر کے پھر اگر وہ جیت جاتے ہیں تو سیٹ تو ایک رکھیں گے، باقیوں سے پھر استعفیٰ دیں گے۔ یہ ملک غریب ملک ہے،
بے روزگاری کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، روزگار میسر نہیں ہے۔ ایک الیکشن کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہوا کرتے ہیں، تو کیا یہ الیکشن ہی ہوتے رہیں گے یہاں پر؟ جب اسمبلی میں جانا نہیں ہے تو اسمبلی کا الیکشن لڑا کیوں جا رہا ہے؟ میں آپ کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، انہیں اس عنوان پر بھی کوئی از خود نوٹس لینا چاہیے کہ جو لوگ اسمبلی میں جا نہیں رہے وہ اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، ملک کی تباہی کا سبب کیوں بن رہے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے بھی اتحادی رہے ہیں، پی ٹی آئی کا اتحاد کیوں چھوڑا؟ ہم اتحادی نہ پی ٹی آئی کے تھے نہ ہم مسلم لیگ کے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، ہمارے پاس ایک ووٹ تھا، ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کے امیدوار عثمان بزدار کو دے دیا تھا، اور اس کے بعد بزدار صاحب جو پی ٹی آئی کے تھے وہ فارغ ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں تھا، مسلم لیگ قاف کا امیدوار تھا، اس لیے ہم نے مسلم لیگ نے ہم سے ووٹ مانگا، ہم نے ان کو ووٹ دے دیا تھا۔ مولانا عبدالحمید خالد صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حقانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضلع بھکر کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں، صحابہ کی ناموس کے لیے بھی، تو ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دونوں حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا، آپ کے علم میں ہے، اس ضلع میں امن کی علامت یہ دونوں بزرگ ہیں ہمارے۔ یہاں کی انتظامیہ سے کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں حضرات اور ان کی ٹیم جو ہے ان تمام کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے انہیں سیکورٹی بھی ملنی چاہیے، ان کے خدمات کا اعتراف بھی ہونا چاہیے، اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں آنی چاہیے۔ سر، آئندہ جنرل الیکشن میں جو پاکستان کے دیگر حلقے ہیں وہاں سے آپ کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ سارے ملک کے اوپر ہماری نظر ہے، ہم حالات کو بھی دیکھیں گے اور پھر جماعتوں کو بھی دیکھیں گے، سارے حالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اچھے فیصلے کریں گے۔ آج جن حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے قریباً عمران خان جو ہے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عمران خان کی اس جیت کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ جس نے اسمبلی میں جانا نہیں ہے وہ الیکشن لڑ کیوں رہا ہے، اسے الیکشن لڑنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اسمبلی میں جانا نہیں ہے، الیکشن کسی لیے لڑ رہے ہیں؟ حلف اٹھانے کے لیے جا نہیں سکے گا، جب حلف اٹھانے کے لیے جانا نہیں ہے تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ جس اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں بیٹھنے والوں کو چور ڈاکو کہا جا رہا ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں کے کرائے ہوئے الیکشن کے اوپر وہ الیکشن کس حیثیت میں لڑ رہے ہیں؟ عوام کا جو ان پہ اعتماد ہے اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، میں کیا سمجھوں، عمران خان کے پاس امیدوار نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ خود جا رہا ہے، اسے چاہیے اپنی جماعت کے امیدوار لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب ہے حلقوں میں اس کے پاس امیدوار نہیں ہے، وہ خود جا کر کے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ایک ہی سیٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، باقی وہ رکھ نہیں سکتا، تو یہ کس حیثیت میں کیوں لوگوں کا مذاق بنایا ہوا ہے اس نے؟ لوگوں کو بھی اس کے اوپر کو تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سر، آخر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی ناموس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہماری تحریک ایک پرامن تحریک ہے، آئین جد و جہد ہم کر رہے ہیں۔ مولانا اسار القاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی مرتبہ جنگ سے ایم این اے بنے تھے، انہوں نے قومی اسمبلی میں جو گفتگو کی تھی وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ کچھ لوگ ہمیں انتہا پسندی کا طعنہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں دہشت گرد تخریب کار کے الفاظ سے بھی ہمیں پکارتے ہیں۔ ہم اگر انتہا پسند یا دہشت گرد ہوتے تو ہم اسمبلیوں میں نہ جاتے، ہم الیکشن نہ لڑتے۔ دہشت گرد جو ہوا کرتے ہیں وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جایا کرتے ہیں، وہ عوام میں نہیں ہوا کرتے، یوں جلسے نہیں کیا کرتے، ان کے ساتھ لوگوں کے ہزاروں کے مجمع نہیں ہوا کرتے۔ مولانا اعظم طارق صاحب 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، انہوں نے اسمبلی میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کر کے بتلایا تھا کہ میرا آئین سے تعلق ہے، میرا قانون سے تعلق ہے، میرا کسی انتہا پسندی سے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مولانا اعظم طارق نے وہ انداز اپنایا ہوا تھا،
इंशाअल्लाह मुझे या मेरी जमात के किसी और ज़िम्मेदार को मौका मिला असम्बली में जाने का, हम उसी तरस को अपनाएंगे। हम आइनी और क़ानूनी जद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं, उसी को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह असहाब पैगम्बर को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कौमी असम्बली से इसके ऊपर बिल मंजूर करवाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। दीनी, मजहबी और सियासी हवाले से इन्होंने हमें अपडेट किया। आइंदा का जो सियासी लाहे अमल है उस हवाले से भी इन्होंने हमें तफसीलन अपडेट किया। इमरान असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।